السلام علیکم۔ میں امارت شریعہ کے دارالحکومت پٹنہ میں موجود ہوں۔ امارت شریعہ کا ہیڈ کوارٹر ہے یہ، جہاں میں بیٹھا ہوں، اور میرے ساتھ شمیم صاحب، مولانا شمیم صاحب جو یہاں کے قاضی ہیں، ہم ان سے خاص بات چیت کریں گے۔ اور سب سے پہلے میں اپنے سچ آپ تک پر قاضی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ قاضی صاحب، آپ دارالحکومت میں بیٹھتے ہیں، امارت شریعہ کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ عمارت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں۔ امارت شریعہ ایک فکر ہے، ایک ایسی تنظیم ہے جس کی بنیاد ایک خاص فکر پر رکھی گئی ہے، جہاں ایک امیر شریعت کے تحت زندگی گزارنے کا نظام ہے۔ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے عوام اس حیثیت سے خوش قسمت ہے کہ انہیں ایک امیر شریعت کے تحت زندگی گزارنے کا نظام ملا ہوا ہے، اور یہ محض امارت شریعہ کی برکت سے ہی ہوا ہے۔ اس طرح سے ان اسٹیٹ کے مسلمان خالص اجتماعی معاملات میں بھی خالص شرعی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر شریعت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا خدا ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تمہارا ایک امیر ہونا چاہیے۔ امارت شریعہ اسی مطالبے کی تکمیل کی ایک عملی تصویر ہے، ایک بہترین شکل ہے۔ مسلمانوں کو اس نازک حالات میں امارت شریعہ سے کس قدر جڑ کر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ صحیح۔ مسلمانوں کو دونوں سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سطح پر پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان انفرادی طور پر صحیح ہوں، مسلمانوں کے اخلاق صحیح ہوں، مسلمانوں کے کردار صحیح ہوں، مسلمانوں کے طور طریقے صحیح ہوں۔ انفرادی طور پر پرسنل مسلمانوں کو عام انسانوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، انہیں دھوکہ بالکل بھی نہیں دینا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غلط کام نہیں کرنا چاہیے، غداری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ انفرادی معاملات ہو گئے۔ اجتماعی معاملات کے معنی یہ ہوئے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ایک امیر شریعت کے تحت زندگی گزارنا چاہیے، امیر شریعت کی باتوں پر ہمیشہ لبیک کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ امارت شریعہ سے جب بھی جو بھی جیسا بھی مطالبہ ہوگا ہم اس کو پورا کریں گے۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ بات ہونی ہی چاہیے۔ امارت شریعہ مسلمانوں کے لیے کن کن پلیٹ فارم پر کام کر رہی ہے؟ یہاں ہیڈ کوارٹر میں آپ لوگوں کا کیا شعبہ ہے جو آپ لوگ مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ویسے تو امارت شریعہ کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے۔ سب سے پہلا کام جو امارت شریعہ کرتی ہے وہ یہی کہ ایک امیر شریعت کے تحت زندگی گزارنے کا نظام یہاں کے لوگوں کو دیتی ہے۔ یہ امارت شریعہ کا سب سے بڑا کام ہے، اس لیے کہ اسی نظام کی وجہ سے مسلمان اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اللہ رب العزت کے منشا کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اتحاد کا وجود امیر کے تحت ہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کھیت میں 10,000 20,000 لوگ بھی جمع ہو جائے اور اس کا کوئی امیر نہیں ہو تو وہ اتحاد نہیں ہے، وہ لوگوں کی بھیڑ ہے۔ اتحاد امیر کے تحت ہی ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑا کام امارت شریعہ کا یہی ہے۔ اگر امارت شریعہ اور کوئی کام نہیں بھی کرتی، صرف امیر کے تحت زندگی گزارنے کا نظام فراہم کرتی، تب بھی مسلمانوں پر لازم تھا کہ وہ اس کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہوتے اور امارت شریعہ کی حفاظت کرتے، امارت شریعہ کا تعاون کرتے، امارت شریعہ کی ترقی میں اپنا ہر ممکن رول ادا کرتے۔ لیکن معاملہ یہاں پر یہی کام امارت شریعہ نہیں کرتی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جو امارت شریعہ کرتی ہے۔ کئی ڈپارٹمنٹس ہیں امارت شریعہ کے، دارالقضاء کا شعبہ ہے، دارالافتاء کا شعبہ ہے، پروجیکٹ مینجمنٹ کا شعبہ ہے، تنظیم ہے، تبلیغ ہے، اور اس کے علاوہ وقتی امداد کا معاملہ ہے، یعنی تعلیم کا شعبہ ہے۔
اس کے علاوہ ہاسپٹل وغیرہ کا بڑا نظام ہے. یعنی امارت شریعہ کا نظام بہت وسیع ہے، مختلف جہتوں پر امارت شریعہ کام کر رہی ہے الحمدللہ. حضرت امیر شریعت احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم کے امیر بننے کے بعد سے امارت شریعہ کتنی مضبوط اور مستحکم ہو پایا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیے، حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے امارت شریعہ کو کئی اعتبار سے مضبوط اور مستحکم کیا. ایک تو یہ کہ آپ نے کئی شعبوں میں اضافہ کیا. مثلا پروجیکٹ مینجمنٹ کا شعبہ، پروجیکٹ مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ آپ نے یہاں قائم فرمایا. زمین کے معاملات کو حل کرنے کے لیے آپ نے اصلاحات اراضی کا شعبہ قائم کیا. اور بھی کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جو آپ نے قائم فرمائے. اس کے علاوہ آپ نے لوگوں کو یہ صحیح ڈھنگ سے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، امارت شریعہ محض عام تنظیموں کی طرح ایک تنظیم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تنظیم ہے جس کی بنیاد ایک خاص فکر پر ہے. اس طرح سے حضرت نے دونوں پہلوؤں پر کام کیا، فکری اعتبار سے بھی کام کیا اور امارت شریعہ کے ڈپارٹمنٹس میں اضافہ بھی کیا، امارت شریعہ کے شعبے میں بھی اضافہ کیا. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن امارت شریعہ پر لوگوں کا اطمینان اور بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کا اعتماد اور بڑھتا جا رہا ہے. ابھی گاندھی میدان میں اتنا بڑا پروگرام ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا اور لوگوں نے، بلکہ دنیا نے دیکھا کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے اور اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے یہاں جمع ہوئے. حضرت امیر شریعت نے ایک آواز دی اور لاکھوں لاکھ کی تعداد میں لوگ یہاں پر جمع ہو گئے الحمدللہ. آپ نے گاندھی میدان کے پروگرام کا ذکر کیا، تو اتنے کم وقت میں جس طرح سے اتنے بڑے پیمانے پر جو گاندھی میدان بھرنے کا آپ لوگوں نے کام کیا، یہ واقعی مبارکباد کے مستحق بھی ہے آپ لوگ. اور یہ وقف ایکٹ کو لے کر کے جس انداز سے امارت شریعہ، حضرت امیر شریعت مسلسل کوشش کر رہا ہے، اور پوری امارت کی ٹیم، امارت کے جو اتنے کارکنان لوگ ہیں، واقعی یہ قابل تعریف کی بات ہے. مگر ایک ذہن میں لوگوں کا ایک سوال آ رہا ہے کہ جتنی ہندوستان میں تنظیمیں ہیں مسلم، ان سب میں سب سے زیادہ اس معاملے کو لے کر کوشش کرنے اور محنت کرنے اور لوگوں کے بیچ جانے میں سب سے اول نمبر پر امارت شریعہ رہی ہے. اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات آپ نے یہ کی کہ اتنے کم وقت میں اتنی بڑی بھیڑ کیسے اکٹھی ہو گئی، کیسے اتنے لوگ آ گئے. جیسا کہ میں نے کہا پہلے ہی کہ امارت شریعہ ایک فکر کا نام ہے. یہ فکر لوگوں کو دھیرے دھیرے اس فکر کی اطلاع مل رہی ہے، اس فکر کی خبر ہو رہی ہے. لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ امارت شریعہ ایک عام آرگنائزیشن نہیں ہے. جیسا کہ حضرت نے ایک مزاج بنایا ہے لوگوں کا. تو ایک تو حضرت کا کام کاج، ان کا پاک دل، ان کا ذہن اس رخ پر کام کیا جس کے اثرات لوگوں پر مرتب ہوئے اور حضرت نے آواز دی، لوگ آ گئے. دوسری طرف امارت شریعہ میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، امارت شریعہ سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے انتھک جد و جہد کی، ان لوگوں نے بہت محنت کی، اتنے کم وقت میں بہت زیادہ محنت کی. تو ایک طرف تو حضرت کا اخلاص، دوسری طرف امارت شریعہ کے کارکنان، امارت شریعہ سے محبت کرنے والے لوگ، محبین، امارت شریعہ سے جڑے ہوئے دور دراز کے لوگ، ان تمام لوگوں نے مل جل کر کے کام کیا. اور مسئلہ بھی بے انتہا نازک تھا. تو اس طرح سے یہ تینوں چیزیں ملی اور بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے الحمدللہ. آخری سوال یہ ہے، کیونکہ میں چمپارن سے ہوں اور چمپارن میں کچھ ایسے لوگ کچھ ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں امارت کو بدنام کرنے کے لیے، حضرت امیر شریعت کو بدنام کرنے کے لیے، اپنے آپ کو امیر کے نام پر پروجیکٹ کر رہے ہیں اور اس طرح سے امارت کو کمزور کرنے کے لیے کوشاں ہے. اس کے لیے آپ کیا، اور لوگوں عوام میں کیا اپیل کرنا چاہیں گے اس کے متعلق؟ دیکھیے، یہ بہت ہی عجیب اور بہت تکلیف دہ سوال ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ ملت کے حالات بے انتہا تشویشناک ہیں، ایسے وقت میں جب کہ مسلمان مجموعی طور پر پریشان ہیں، ایسے وقت میں جب کہ بہت سارے مسائل منہ کھولے کھڑے ہیں، ایسے وقت میں جو لوگ بھی شرارت کر رہے ہیں، وہ کچھ بھی ہو، نہ صرف یہ کہ ملت کے خیر خواہ نہیں ہیں،
بلکہ وہ لوگ اس ملت کے بڑے گنہگار ہیں۔ اپیل کی بات ہے تو ہم عام لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو پہچانیے، ایسے لوگوں کی شناخت کیجیے اور انہیں سے کہیے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں سے دور رہیں، انہیں سمجھانے کی بھی کوشش کریں۔ اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی ایسے کام نہ کریں۔ نہیں، لوگ سمجھ بھی رہے ہیں اور لوگ یہ بات کہہ بھی رہے ہیں علاقے میں، چمپارن میں، کہ یہ سارے جو کچھ لوگ ہیں یہ حکومت کے اشارے پر پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے، اس میں اصل حکومت کے لوگ کھڑے ہیں اور پردے کے پیچھے سے یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ تو لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، لوگ سمجھ ہی رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے جب لوگ کسی چیز کو سمجھتے ہیں، جب لوگ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر موقع کا انتظار کرتے ہیں، وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ دیکھیے وقت خود ان لوگوں سے حساب لے گا، لوگ خود حساب لے لیں گے انشاءاللہ۔ وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تھے قاضی شمیم صاحب۔ ہم آپ کو دوسرے ویڈیو میں کسی اور شخصیت سے ملاقات کرائیں گے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے سچ آپ تک 24/7۔ السلام علیکم۔